حضرت امام علی مقام نے حکم دیا لشکریوں سے کہ پانی کچھ اضافی جمع کر لیا جائے. امام علی مقام کے حکم پر پانی اضافی جمع کر لیا گیا. ارادہ یہ تھا، جو احباب صاحب تھے انہوں نے گزارش کی کہ پانی اضافی اکٹھا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے کہ اگلے مقام پر جہاں ہم پڑاؤ کریں گے وہاں پانی مل جائے گا. لیکن بہرحال حضرت امام علی مقام کا حکم تھا، جمع کر دیا گیا. تو جس مقام پہ پڑاؤ مقصود تھا اس سے پہلے ایک بہت بڑا قافلہ اور لشکر دیکھا گیا. تو معلوم ہوا کہ یہاں محاصرہ کیا جا رہا ہے اور اس لشکر کی کمانڈ ہے جناب حر کے پاس. جب یہ قافلہ قریب آیا حضرت امام علی مقام نے حکم دیا، وہ جو اضافی پانی تمہیں کہا تھا ان کو پلاؤ، ان کو وضو کراؤ. کسی کو طہارت کی ضرورت ہے، کسی کو پیاس ہے، کسی کو کچھ ہے، جو بھی ہے ان کو پانی دو. پانی ان کو دیا گیا، پیش کیا گیا. تاریخ ابن کثیر میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ امامت کے مقام پر آئے اور آپ نے امامت فرمائی. جناب حر نے ظہر کی نماز جو ہے وہ آپ نے حضرت امام علی مقام کی امامت کی. باقی لوگ نماز پڑھ چکے. حضرت امام نے اپنے قافلے سے کہا بھائی اب چلا جائے، آگے سفر شروع کیا جائے. قافلے والوں نے محاصرہ کیا. تو جب محاصرہ ہوا تو حضرت امام علی مقام نے پکار کر پوچھا فرمایا عجیب بات ہے، نمازیں بھی ہماری امامت میں پڑھتے ہو اور محاصرے بھی ہمارے کرتے ہو، یہ کیسی عجیب بات. آج جو بیٹھوں بات جناب حر آگے آ گئے اور آگے آ کر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں معلوم، لیکن ہمیں جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آپ کو روکنا ہے، یہاں سے آگے نہیں جانا ہے. ایک جملہ حضرت امام علی مقام نے جناب حر سے کہا ثقلت قوم، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے. بندہ عزتدار خاندان سے تعلق ہو اور جناب والا کھاتا پیتا ہو، کسی قسم کا کسی سے کوئی لین دین نہ ہو، کسی کی محتاجگی نہ ہو. جناب آدمی اگر کوئی بندہ اس کی ماں پر بات کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ برداشت ہوتا ہے. جملہ بڑا سمجھنے کے لائق ہے. بات ختم ہے، واقعہ آخری لائن نہیں ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. اس گھرانے کی محبت سلامتی یہ ایمان کی ضمانت ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت امام علی مقام نے جس وقت یہ جملہ کہا ثقلت کا تیری ماں تجھے روئے، عرب دور میں عرب محاورے میں دیکھا جائے تو بعض اوقات اس جملے کو سخت کلامی میں لیا جاتا تھا اور بعض اوقات مظاہر شفقت اور محبت میں لیا جاتا تھا. لیکن چونکہ یہ مذاکرہ حال جو ہے یہ تھا سخت کلامی کا، محاصرہ کیا جا رہا تھا، سخت کلامی کا معاملہ تھا. تو حضرت امام علی مقام نے جب یہ جملہ کہا تو ظاہر ہے اس وقت سخت جملہ تھا. سمجھیے کہ ماں کے بارے میں سخت جملہ کہہ دیا ہے. جناب حر نے جواب آگے سے جو دیا نا تو جواب بڑا سننے کے قابل ہے. انہوں نے کہا، یہ تاریخ ابن عساکر کے لفظ ہیں، جناب حر نے کہا آپ میری والدہ کے بارے میں جو چاہیں فرمائیں، لیکن میں آپ کی والدہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات جملہ کہہ دیا، جملہ کہہ دیا. حالات بڑے گرم کے کام کرتے ہیں آج کل. مسئلہ چل رہا ہے تو لے کے شکل کرنا ہوگا. میں جملہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے سمجھ آئے. جناب حر نے یہ جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ آپ نے میری ماں کے بارے میں جو فرمانا تھا فرما لیا، لیکن میں برداشت کر گیا ہوں. یہ جملے انہوں نے کہے. آگے سے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں. جناب حر نے کہا اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر جس حال میں آپ ہیں کہ 100 سے زیادہ تعداد نہیں آپ اور میں 1000 لشکر کے ساتھ آیا ہوں، جس حال میں آپ ہیں اے امام، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور پھر کھڑے پاؤں یہ جملہ مجھے کہہ جاتا ثقلت قوم کا تیری ماں تجھے روئے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں سر سلامت نہ جاتا یہاں سے. یہ جملہ انہوں نے کہا سر سلامت نہ جاتا یہاں سے. دنیا جانتی ہے کہ حر کون ہے. غیرت حمیت اپنے مقام پر سر سلامت نہ جاتا. اگر آپ کی جگہ کو دوسرا ہوتا، لیکن آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کو کہہ سکتا ہوں نہ آپ کی والدہ کو کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کی والدہ بیٹی ہے، شہزادی ہے محمد الرسول اللہ کی. اور ان کے بارے میں جب بھی کہا جائے گا کلمہ خیر کہا جائے گا، بھلائی کی بات کہی جائے گی، تعریف کی بات کہی جائے گی اور ادب احترام تعظیم کی بات کہی جائے گی. اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا کہ میں آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بات ہو رہا
گرامی قدر عزیز اس جملے کو آپ پیش نظر رکھیں، تاریخ ابن عساکر خاموش ہے یہاں پر، اس سے آگے جناب حر کا حضرت امام علی مقام کے ساتھ کوئی مکالمہ نہیں ہوا، کوئی آپس میں ڈیبیٹ، کسی قسم کا کوئی مباحثہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن آپ اندازہ کیجئے 10 محرم الحرام جس وقت حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا موقع شروع ہو رہا ہے، 22,000 کے لشکر سے میرا اور نکل کر امام کی امامت میں اور حمایت میں کھڑا ہوا ہے، 22,000 پیچھے کھڑا رہ گیا۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو انوار حر پر نازل ہوئے ہیں باقیوں پر کیوں نہیں نازل ہوئے؟ اور جو ہدایت میدان انتقام میں جناب حر کو عطا ہوئی ہے یہ اور کسی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ کیسے ہوا؟ فقیر کی نظر یہی کہتی ہے، وہ ایک جملہ، اب یہ مجھے معلوم نہیں، یہ میدان محشر میں حر بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ انہوں نے سوچ سمجھ کر کہا ہے یا بے تکلف کہا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی نہیں پتا کہ شاید بس اوقات ہوتا ہے تو بندہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو بعض اوقات جملہ جوش میں نکل جاتا ہے، بات جوش میں ہو جاتی ہے، لیکن جوش کے اندر بھی جملہ نکل جائے۔ آپ قرآن پڑھیے، یہ استدلال میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھائے، 72,000 مخالف جادوگر اکٹھے کیے فرعون نے اپنی ریاست میں سے، تفسیر جلالین کا یہ جملہ ہے، 72,000 بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل آیا، 6.5 لاکھ کے قریب اس وقت جو مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، میرا ان کا جادوئی تماشا دیکھنے کے لیے عوام بیٹھی تھی۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، بنی اسرائیل موجود ہیں، فرعونی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے کلمے کا اظہار جنہوں نے کیا ہے وہ یہ 72,000 جادوگر ہے کہ سامنے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اژدہا بنایا، ہاتھ لگا کر سارے مسلمان ہو گئے۔ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ گرامی قدر عزیز جلالین سے شروع کیجئے اور تفسیر نحوی تک آئیے، حکیم الامہ تک جملہ مفسرین نے یہ جملہ لکھا، فرمایا یہ جو 72,000 بندہ مسلمان ہوا ہے وہ صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے جادو کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، آج کیا تھا، آپ پہلے ڈالتے ہیں یا ہم پہلے کرتے جو کرنا؟ حکیم الامہ تک یہ لکھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو انجانے میں انہوں نے بے اختیار ایک ادب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، رسالت کا ادب انہیں کام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے لاکھوں کی تعداد میں سے خاص ان 72,000 کو کلمہ نصیب کیا اور ایسا کلمہ ڈٹ گئے، فرعون کی سزا کی بھی پرواہ نہیں کی۔ یہ کیسے ہوا؟ میرا ادب کے ایک جملے کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں جس طرح اس میدان میں 72,000 کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کام آیا ہے، میدان کربلا میں 22,000 میں سے حر کو جو کام آیا ہے وہ سیدہ کا ادب۔ گرامی گزرال عزت و عظمت اور تعظیم اور اس گھرانے کی محبت سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے، میں عالم کے اعلان جہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں شیعہ نہیں، اور میں لاکھ بڑی شیعوں پہ لعنت پہ نہ، ہر نظریہ عقیدے پر لعنت ہے، ہر فرد پہ لعنت ہے، جناب والا ساڈا دور دور تک اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہماری نسلوں کا بھی تعلق نہ رکھے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے مذہب پہ لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن اتنی بات تو سمجھے نا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس گھرانے کو عزت عطا فرمائی ہے تو آپ اس کو چھپا کیسے سکتے ہیں؟ اور اس کو بیان
احسان کرنے والا شیعہ کیسے ہو جائے گا یا شیعوں کا حمایتی کیسے ہو جائے گا؟ لیکن بہرحال میں آپ کو یہ جملہ سمجھا رہا ہوں، یہ زندگی میں کام آئے گا کہ جناب والا یہ یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اہل بیت کی تعظیم کا سب سے بڑا ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سلامتی ایمان عطا فرماتا ہے کہ اس گھرانے کی محبت ضمانت ہے۔ اب سوال اتنا رہ جائے گا کہ اینوں کیوں نہیں، اینا تے لانتاں بھیجی جا رہے ہو، اپنی تسی سلامتیاں کیتی جا رہے ہو۔ میں کہوں گا اس لیے کہ جس اہل بیت کی محبت وہ آپ سلامتی ایمان کی ضمانت سمجھ رہے ہیں، اس سلامتی ایمان کی ضمانت میں یہ شامل ہے، انہوں نے خود پڑھایا ہے کہ جس طرح ہمارا ادب کرنے والا ہے مصطفیٰ کریم کے خدام کا بھی ادب کرنے والا ہونا چاہیے۔ سمجھ آ رہی کہ یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں، کہ وہ میرے اہل بیت کے بارے میں دعوے دار ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے، لیکن ان کی محبت کا یہ نقص ہے کہ یہ محبت صرف امام حسین تک محدود رہی ہے اور مولا کائنات تک محدود رہی ہے۔ خود فاطمہ زہرا بھی ہو یا حسن علی مقام بھی ہو، امام حسن کی اولاد بھی ہو، ان کے نزدیک کھاتا ہی کوئی نہیں ان کا، وہ کہتے ہیں صرف امام علی مقام، حضرت امام حسین، ہم کہتے ہیں لا، امام علی مقام بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، فاطمہ زہرا بھی ہیں، اور ان سے آگے ساتھ مصطفیٰ کریم کی نسل مصطفیٰ میں زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، ام کلثوم بھی ہیں۔ یہ فرق ہے سارا ہمارا اور ان کا۔ اس فرق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو بندہ کامل اعتبار سے صحیح بندہ، صحیح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی تعظیم کرنے والا ہے، جو تعظیم کا حق ہے، جو تقاضے ہیں تعظیم کے سارے پورے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا گناہگار ہو کوئی مسئلہ نہیں، غدار نہیں ہونا چاہیے، بات ختم ہے۔ گناہگار ہو بخشش ہو جائے گی، غدار ہو جائے گا گرامی قدر عظیم پھر بخشش مشکل ہے۔ یہ اس گھرانے کی محبت کا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا سلام کی ایمان دیتا ہے۔ آخری بات حضرت امام علی مقام کے بارے میں سنیے، بات ختم۔ یہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، حضرت امام علی مقام کی کرامات میں سے ہے، یہ ساری زندگی آپ یاد رکھیے گا۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ان بزرگوں کو جو عزت عظمت عطا فرمائی ہے، اور یہ 14 صدیوں کے بعد آج جب ہم ان کا نام لیتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے لکھا ہے تم نے سنا ہے یہی بات کھلی بلی ہوگی، نہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حدیث کے تو یہاں تک لفظ آئے ہیں، آپ اس وقت الفاظ مستحضر نہیں، لیکن بہرحال یہ مفہوم اس کا حدیث مبارکہ کا میرے ذہن میں ہے کہ بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے ماں باپ تک پہنچایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو پڑھایا جاتا ہے کہ تمہارا پیچھے جو بندہ زندہ ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ عمل آپ کریں، آپ کا عمل ہے تو ماں باپ کو سنایا جائے گا، لیکن اگر اس عمل کا تعلق حضور کی اہل بیت کے ساتھ ہے تو ان کی بارگاہ میں پڑھا جائے گا۔ آج اگر آپ امام علی مقام کی تعریف کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھنا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ محبت چار دیواری میں بند ہو کر گم ہو جائے گی، نہ، یہ الفاظ ہیں، سنے گئے، سنائے گئے، حضرت امام کی بارگاہ میں پڑھے جائیں گے، اور امام کی بارگاہ میں جب ان کی بھی تعریف جائے، ان کے بڑے بھائی کی بھی تعریف جائے، علی مقام حضرت مولا کائنات کی تعریف بھی جائے، اور سب سے بڑھ کر ان کی والدہ محترمہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ابیہا و علیہا کی بھی تعریف جائے، تو یہ یاد رکھنا حسین تمہارے اس عمل پر گواہ ہو جائیں گے۔ شعرانی نے جملہ لکھا، حضرت امام شعرانی فرماتے ہیں صاحب وقت صاحب نظر بزرگ تھے، اکثر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ منور پہ حاضر ہوتے، جس وقت سلام کرتے، جواب آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ امام کے جواب کو اپنے کانوں سے سنا کرتے تھے۔ شعرانی نے امام کا جواب جو ہے وہ اپنے کانوں سے صاحب وقت تھے سنا کرتے تھے۔ ایک نے سلام کیا، یہ اختتامی بات ہے حضرت امام علی مقام کے حوالہ سے، شہادت کے بعد گرامی قدر علی بندے نے سلام کیا، انہی نے جواب نہ آیا تو پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، شاید کو قصور ہو گیا، کو بے ادبی ہو گئی، اور کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ممکن ہے کہ آج سلام کا جواب نہیں آیا، الٹے پاؤں ادب کے ساتھ واپس ہو گئے۔ اگلا دن ہوا، سلام کے لیے پھر آئے، آج سلام کیا، جواب آیا، سنائی بھی دیا، جواب آیا، سنائی بھی دیا۔ یہ حضرت امام کا تعلق ہے سرکار کے ساتھ۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان بزرگوں نے عرض کیا، حضور گزارش ہے، ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل حاضر ہوا تھا، سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، حضور میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، قصور ہو گیا؟ فرمایا کوئی قصور نہیں،
کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں تیری، بس بات یہ ہے کل جس وقت تم نے سلام کیا تھا میں اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پہ گفتگو تھا، حضور کچھ فرما رہے تھے، اس دورانیے میں جب کہ سرکار کچھ فرما رہے تھے، اگر میں گفتگو روک کر تمہیں سلام کا جواب دیتا تو بارگاہ نبوت کی بھی ادبی ٹھہرتی۔ سلام سنا تھا لیکن جواب سرکار کی ادب کی وجہ سے تمہیں نہیں دیا تاکہ میری توجہ وہاں سے مبذول نہ ہو جائے، اس لیے آج جب کہ تم آئے ہو اور وہ کیفیت فی الحال نہیں ہے، اس وقت نہیں، تو آج جب تم نے سلام کیا ہے تو جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ گرامی حضرات، اگر کوئی کام والا ہے حضرت امام علی مقام کو سلام کرے تو جواب وہاں سے آتا ہے، سنائی بھی دیتا ہے۔ بس یہ کچھ مختصر سا ابھی جو چیزیں بہت ساری ایسی ہیں میں چھوڑ رہا ہوں اختصار کے پیش نظر، بس جو منقبت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ عرض کر لی ہے۔ آپ یہ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا ہمارے ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سرکار قبول فرمائے، مولا